السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال ہے، ایک بہن کا، انہوں نے سوال یہ کیا ہے، اگر پیریڈس نہیں چل رہا ہو لیکن کسی دن ایک وقت میں خون دکھے، مثلا فجر میں دکھے اور پھر ظہر کے وقت نہ دکھے، تو کیا ظہر کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ مفتی صاحب اس سوال کا جواب ضرور دیں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پیریڈس کے جو دن ہوتے ہیں وہ عام طور پر بہت ساری خواتین کے فکس ہوتے ہیں، کہ جیسے مثلا مان لیں 5 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک ان دنوں میں مینسز ان کو آنے ہیں، لیکن اگر کسی کو 5 تاریخ سے پہلے، جیسے کہا 4 تاریخ میں صبح فجر میں کچھ بلڈ دکھائی دیا فجر کے بعد، اب انہیں ظہر کی نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، یا عصر کی نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، اور یہ بات ہو رہی 4 تاریخ کی، تو یاد رکھیں ایسے موقع پر ان کو اختیار ہے، چاہے وہ نماز پڑھیں اور یا نماز نہ پڑھیں۔ اگر وہ نماز نہ پڑھیں اور یہ دن ایام حیض کا نہیں ہے، یہ بلڈ مینسز کا نہیں تھا، تو اس میں جو نماز نہیں پڑھی ہے اس کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا۔ آگے کیا کرنا ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا، اس کو پڑھی جائے گی۔ اور اگر نماز پڑھ لی ہے اور وہ مینسز کے دن تھے تب بھی کوئی گناہ ان پر نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ان کو کنفرم تو نہیں ہے کرنا کیا، تو اس لیے ان کو اختیار ہے، چاہے تو نماز پڑھ لے چاہے تو نہ پڑھے۔ لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دن مینسز کا تھا یا نہیں تھا؟ وہ پتہ ایسے چلے گا اگر اس کے بعد بلڈ جو شروع ہوا وہ پھر 10 دن یا اس سے کم رہا، مثلا 5 سے 10 تاریخ تک آتا تھا، اب کی بار 5 سے 8 تاریخ تک آیا، تو یہ 10 دن سے کم ہے، تو اب ہم یہ سمجھیں گے کہ اس منتھ جو بلڈ آیا ہے وہ 5 تاریخ سے نہیں بلکہ 4 سے آیا ہے، تو وہ 4 تاریخ والا جو دن ہے وہ بھی ایام حیض میں شمار ہوگا، اور اس دن میں اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو کوئی بات نہیں، معاف ہے، اور اگر پڑھ لی ہے تب بھی کوئی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر 5 تاریخ سے شروع ہوا اور 15 کو بھی کراس کر گیا، 5 سے 15 10 دن ہو گئے اور اس سے بھی اوپر نکل گیا، 11 دن 12 دن آیا، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ جو 5 تاریخ سے بلڈ آتا ہے اور جو تاریخ تھی، ڈیٹ جو تھی 5 سے 10 کے بیچ میں جو فکس ڈیٹ تھی، وہ تو ایام حیض ہے، اور اس کے اوپر جو ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ سب جو ہے استحاضہ اور بیماری کی وجہ سے تھا، تو لہٰذا اگر 4 تاریخ کو نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کی قضا دوبارہ کرنی ہوگی۔ امید ہے یہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہوا ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے دوسرا، ایک بہن کا، انہوں نے سوال یہ کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، جو چھوٹے بچوں کو پیدائش کے 22 دن بعد مسجد لے جاتے ہیں وہ کیسا ہے؟ کیا یہ بدعت ہے؟ جی یہ بالکل بدعت ہے، اور یہ ایک غیر مسلموں کی طرح دیکھا دیکھی رسم ہے، جسے وہ اپنے مذہبی علاقے میں، جس کو وہ جو بھی بولتے ہیں، وہاں لے جا کر اس کو ماتھا ٹکواتے ہیں۔ یہی حال مسلمان کر رہے ہیں مسجد میں۔ وہ 22 دن کا بچہ جس پر خدا نے نماز نہیں فرض کی ہے، ان خدا کے بندوں نے اسے 22 دن کے بچے کو لا کر مسجد میں ڈال دیا، اور زبردستی اس کو جھکا رہے اور لٹا رہے، ٹیڑھا کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی وہ 22 دن کا بچہ ہے اور اس کو وہاں سجدہ کرانے کے لیے لے آتے ہیں، وہ رو رہا ہوتا ہے، لیکن انہی کے ساتھ ایک کم وقت 22 سال کا بھی ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی ہوتی، تو اس توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں۔ تو یہ جہالت ہے بالکل، اور بدعت ہے، اور ایک بری رسم ہے جو یہ شروع کر رکھی ہے کہ 22 دن کے بچے کو تو سر پٹکوانے کے لیے لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد پھر پرواہ نہیں ہوتی وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، خود وہ بچے کا باپ بھی نماز پڑھے یا نہیں پڑھے تو باپ کو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن بچے کو ماتھا پٹکوانے کے لیے ضرور لے کر آئے گا۔ تو یہ مسلموں والا کام نہیں ہے، غیر مسلمانہ رسم ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، ایک بھائی کا، وہ سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، معلوم یہ کرنا تھا کہ جیسے فرض نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، تو 2 صف مکمل ہونے کے بعد ایک مقتدی بچ جاتے ہیں، تو ایک مقتدی ایک صف میں اکیلے ہی ہوتے ہیں، تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ جی نماز ان کی ہو جائے گی، نماز میں کیا خرابی ہے، لیکن ایسی صورتوں میں کرنا یہ چاہیے، اور یہ تب کرنا چاہیے جب لوگوں کو مسئلے کا علم ہو۔ مسئلے کا علم نہ ہو تو نہ کریں۔ وہ کیا کرنا چاہیے، اگر آپ اکیلے رہ گئے ہیں تو صف کے دائیں جانب کھڑے ہوں اور آگے سے ایک آدمی کو پیچھے کر لیں۔ یاد رکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ تب کریں جب سامنے والے کو پتہ بھی ہو، ورنہ آپ اس کو پیچھے کریں گے، وہ پیچھے سے ایک تھپڑ لگائے گا گھوم کے، یہ کیا کر رہا ہے، نماز خراب کر دی میری۔ تو اس کو اس کا علم ہو۔ اب اس کا علم کیسے ہوگا؟ یہ کلپ جو ہم ریکارڈ کرا رہے ہیں، یہ بات اس تک پہنچائیں، ہر ایک تک پہنچائیں، ہر ایک کو شیئر کریں۔ جب وہ سنے گا کہ یہ بھی مسئلہ ہے تو اس کو معلوم ہوگا ہاں یہ مسئلہ ہے، اور جب یہ عام ہو جائے گا، خاص طور پر آپ اپنی مسجد کے لوگوں کو سنا دیں کہ بھئی یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ تنہا رہ جائیں تو بیچ میں کھڑے نہ ہوں بلکہ دائیں جانب کھڑے ہوں اور آگے سے ایک بندے کو پیچھے لے لیں، تو اس طرح آپ 2 لوگ ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے صف میں اکیلے نہ کھڑے ہوں، لیکن یہ تب کریں جب کسی کو پتہ ہو۔ اور پتہ کیسے چلے گا؟ آپ لوگوں کو بتائیں، یہ ویڈیو لوگوں کو دکھائیں تو ان کو پتہ چلے گا ہاں یہ مسئلہ بھی ہے، تو پھر وہ
اب کسی کو اگر آپ پیچھے کھینچیں گے تو وہ آپ کو مارے گا نہیں، اسے پتہ ہوگا کہ ہاں یہ بھی مسئلہ ہے، تو اس طرح سے نماز درست ہو جائے گی، اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو پیچھے کھینچ لیں۔ اور اگر آپ اسے پیچھے نہیں بھی کھینچتے ہیں، اکیلے درمیان میں صف میں بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تب بھی نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک بہن نے سوال یہ کیا ہے، اللہ کو اوپر والا کہنا کفر ہے کیونکہ دلیل اس کی یہ لکھی ہے کیونکہ اس لفظ سے اللہ کے لیے سمت ڈائریکشن کا ثبوت ملتا ہے، اور اللہ کی ذات سمت سے پاک ہے۔ بات تو صحیح ہے، تو ابھی انہوں نے یہ لکھا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس میں ایک بات جو ہے اوپر والی وہ ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ کو اوپر والا کہنا کفر ہے، اور یہ جو دوسری بات ہے کہ اللہ کے لیے کسی بھی ڈائریکشن کو متعین کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی ایک ڈائریکشن میں خاص نہیں ہے، کسی ایک جہت میں نہیں ہے، یہ بات درست ہے۔ لیکن انہوں نے اس پر قیاس کر کے جو حکم لگایا جس نے بھی، وہ درست نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی شخص اللہ کو اوپر والا کہتا ہے تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اوپر ہی ہے بس اور کہیں نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا۔ وہاں اوپر والا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم عام طور پر بھی بولتے ہیں، عام طور پر آپ نے سنا بھی ہوگا خاص طور پر پولیس والوں کی زبان سے، کہ جب ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے پریشر ہے۔ یا اسی طرح آپ کی کمپنی میں بھی اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا جو آپ کے اوپر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اس کام کو آپ نپٹائیں، اور اگر آپ اس سے کہتے ہیں سر میں کر رہا ہوں مجھے لیٹ ہو جائے گا، تو وہ کہتا ہے بھائی میرے اوپر سے پریشر ہے تو آپ اسے کرو۔ تو اوپر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا جو باس ہے وہ اوپر ہے اس سے، اور اوپر ہی ہے بس نیچے نہیں ہے۔ اگر وہ اس سے نیچے والے فلیٹ میں بھی رہتا ہوگا تب بھی وہ کہے گا کہ اوپر سے میرے اوپر پریشر ہے۔ تو اوپر سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مجھ سے زیادہ پاورفل ہے، جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اس کا یہ حکم ہے، اس کا یہ آرڈر ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت کو جب کوئی اوپر والا کہتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ بس اوپر رہتا ہے، مراد اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم سے زیادہ پاورفل ہے اور ہم سب سے زیادہ پاورفل ہے، یہ اس کی مراد ہوتی ہے۔ اسی کے بعد انہی کا ایک سوال ہے کہ نہیں سورہ کافرون کی کیا یہ فضیلت صحیح ہے بتائیے؟ اور فضیلت یہ لکھی ہے کہ جس گھر میں کثرت سے سورہ کافرون پڑھی جائے گی وہاں کوئی بیمار نہیں پڑتا، جو روزانہ 10 بار پڑھے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور وہ حق گناہ سے محفوظ ہوگا۔ تو یہ کسی حدیث میں ہے، مجھے اس کا علم بالکل بھی نہیں ہے، اور اس کو پڑھ کر ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ کسی حدیث میں ہوگا، جو بات اس میں جس طرح سے لکھی ہوئی ہے۔ تو اس پر آپ یہ اعتماد بالکل بھی نہ کریں کہ یہ کسی حدیث میں ہے، اور جس نے بتایا ہے آپ کو اس سے آپ ریفرنس لیں اور پھر اس کو آگے دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد ایک بہن انہوں نے سوال یہ کیا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس 5 لاکھ روپے 11 مہینے سے تھے، ابھی ہم نے انہیں ادھار دیے ہیں اپنے بھائی کو 1 سال کے لیے، تو کیا ان پیسوں پر بھی ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی ان پیسوں پر زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ آپ نے وہ صرف ادھار دیے ہیں، وہ پیسے آپ کے ہیں، اس پیسے کی مالک آپ ہیں، تو لہذا آپ اس پیسے کی زکوٰۃ ضرور دیں۔ اس کے بعد سوال ہے ایک بھائی کا، سوال یہ کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایک سوال پوچھنا ہے، بہت اچھی بات ہے، پوچھیں۔ الحمد صورت میں آخر میں ایک لفظ ہے، آخر میں وہ لفظ یہ آتا ہے، نہ وہ لفظ غیر المغضوبی ہے یا نہ وہ غیر المغضوبی ہے، شاید یہ آ چکا ہے سوال، بہرحال۔ اور یہی ولضالین اور ولضالین میں اور وہ لفظ زبان چلیں آ چکا ہے، تو مجھے کچھ سمجھ آ رہا ہے تو میں اس کا جواب دے دوں۔ صحیح جو لفظ ہے وہ ضاد ہے، داد بھی نہیں ہے، ضاد بھی نہیں ہے، یہ دونوں صحیح نہیں ہے، صحیح لفظ ہے ضاد۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو زبان ہے اس کی جو بائیں سائڈ ہے یا اوپر کی ڈاڑ میں لگائیں، پھر آپ پڑھیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ایک بھائی انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ اس کے لیے وضو کرنا اور پاک صاف رہنا ضروری ہے، ایک عمل ہے سونے سے پہلے کا، اس کے تعلق سے انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ اس عمل کے کرنے کے لیے جسے سورہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، سورہ اخلاص پڑھنا ہے اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا ہے، تو کیا اس کو پڑھنے کے لیے وضو کرنا اور پاک صاف رہنا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے وضو کا کرنا یہ تو ضروری نہیں ہے، چاہے آپ قرآن کریم ہی پڑھ کر کیوں نہ سوتے ہوں، سورہ ملک وغیرہ، قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، پڑھنے کے لیے نہیں، کر رہے ہیں تو بہتر ہے۔ اور رہ جاتی پاک صاف ہونے کی بات، تو پاک صاف ہونا سورہ اخلاص جو ہے، سورہ فلق اور ناس جو ہے، اور آیت الکرسی سورہ فاتحہ وغیرہ، اس کے لیے پڑھنے والے کے لیے پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی مینسس کے دن سے گزر رہا ہے تو وہ بھی ان صورتوں کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ایک بھائی کا انہوں نے سوال یہ کیا، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ باتھ روم میں ویسٹرن ٹوائلٹ ہیں اور غسل خانہ اور ٹوائلٹ ساتھ میں ہی ہوتا ہے، تو کیا ویسٹرن ٹوائلٹ یوز کر سکتے ہیں اور اسی میں پیشاب بھی کرنا ہوتا ہے اور غسل بھی، اور اس میں کھڑے ہو کر وضو کر سکتے ہیں؟
اگر جھک کر وضو کریں گے تو میرا وضو ہو جائے گا یا نہیں. یہ کھڑے ہو کر اور جھک کر وضو کرنے میں کیا فرق ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. لیکن اگر ایسا باتھ روم ہے جہاں ساتھ میں ویسٹرن ٹوائلٹ بھی ہے, اگر آپ وہاں وضو کریں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا. ویسٹرن ٹوائلٹ سے وضو کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر کریں گے اور جھک کر کریں گے, تو وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جھکنے اور کھڑے ہو کر وضو کرنے میں کیا فرق ہے. کیونکہ آپ ویسٹرن جو باتھ روم ہے وہاں جب آپ وضو کریں گے تو وہاں ایک واش بیسن لگا ہوگا, وہاں پر آپ وضو کریں گے تو جھک کر وضو کرنے کا کیا مطلب ہے, کھڑے ہو کر ہی کرنا پڑے گا. بہرحال اور رہ گیا یہ مسئلہ کہ ٹوائلٹ یوز کر سکتے ہیں, تو اگر کوئی اور نہیں ہے تو اسے یوز کر سکتے ہیں, نہیں یوز کریں گے تو پھر آپ بتائیں آپ خود کیا کریں گے. اس کے بعد ایک بھائی انہوں نے کئی سارے سوالات کیے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں ہمارے کچھ سوال ہیں. اچھا, ہمارے یہ جو بھائی ہیں ان کا عجیب اسٹائل ہے, ایک سوال ان کا ہندی میں ہوتا ہے, ایک سوال اردو میں ہوتا ہے اور ایک رومن میں ہوتا ہے. چلیں اچھی بات ہے ماشاء اللہ. کہتے ہیں ایک سوال نمبر 1, سسرال میں قصر ہوگی. اب دیکھیں ہندی میں لکھا تو میں جو لکھا وہی پڑھ رہا ہوں قصر, لیکن جب ذہن میں آیا تو پھر اس کو پڑھا قصر, تو بس یہ فرق ہو جاتا ہے. قصر ہوگی یا نہیں واضح رہے, شرعی مسافر ہونے پر سوال کر رہا ہوں. اب یہ سوال مرد کے لیے یا عورت کے لیے؟ اگر مرد کے لیے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ مسافر ہے اور وہ نماز پڑھے گا اپنے سسرال میں بھی قصر کے ساتھ. اگر وہ نماز جماعت سے نہیں پڑھے گا, جماعت سے پڑھے گا تو جتنی امام پڑھائیں گے اتنی پڑھے گا, لیکن اگر تنہا پڑھے گا تو قصر کرے گا. اب رہ جاتا ہے عورت کا مسئلہ. عورت اپنے سسرال میں, تو عورت اپنے سسرال میں قصر نہیں کرے گی, کیونکہ عورت کا جو سسرال ہوتا ہے وہی اس کا اپنا اصلی گھر ہوتا ہے. اور اگر کوئی اور صورت تو آپ بتائیں. دوسرا سوال, جمعہ کے دن اور عیدین کا خطبہ غیر عربی میں دینا کیسا ہے؟ درست نہیں ہے, ناجائز ہے. تیسرا سوال, جھوٹی گارنٹی کے ساتھ چیز کو بیچنا کیسا ہے اور اس کی رقم کا کیا حکم ہے؟ کسی کو جھوٹی گارنٹی دینا, جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا ہے, اور جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا یہ گناہ کی بات ہے. اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ جھوٹ بول کر کوئی سامان بیچا تو اس کی رقم کا کیا حکم ہے. تو دیکھیں جھوٹی گارنٹی کے وہ آپ کو پیسے نہیں دے رہا ہے, وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے سامان کے. تو آپ نے اس کو سامان دیا, اس نے آپ کو پیسے دیں, تو یہ آپ کی رقم درست ہوگی. لیکن آپ گارنٹی دے رہے ہیں یا وارنٹی دے رہے ہیں اور وہ جھوٹی ہے, اور مارکیٹ میں وارنٹی اور نان وارنٹی کے جو سامان ہے اس کی قیمت الگ الگ ہے, تو پھر اس پر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ کو اسی ریٹ میں دینا چاہیے جو مارکیٹ میں نان وارنٹی کی ریٹ ہے, ورنہ پھر جو اوپر آپ نے جو پیسہ لیا ہے وہ آپ کو واپس کرنا ہوگا, کیونکہ آپ نے ایک تو جھوٹ بولا ہے, اور پھر یہ کہ ریٹ اس کی الگ ہے, تو دھوکہ دیا ہے وہ الگ ہے, اور ریٹ آپ نے اس کی زیادہ لی ہے وہ الگ ہے, تو ریٹ وہ آپ کو اس کو واپس کرنا ہوگی. لیکن اگر ریٹ دونوں کی سیم ہے, چاہے وارنٹی ہو یا نہ ہو, لیکن آپ وارنٹی کہہ کر بیچتے ہیں, جیسے مثلاً موبائل ہے آپ کے پاس, پرانے موبائل آپ سیل کرتے ہیں, تو پرانے موبائل جو سیل کرتے ہیں ان کے پاس عام طور پر وہ موبائل ہوتے ہیں جو وارنٹی میں نہیں ہوتے, اور وہ بھی ہوتے ہیں جو وارنٹی میں ہوتے ہیں. تو ایک فون آپ کے پاس الگ برانڈ کا ہے, دوسرا فون الگ برانڈ کا ہے. ایک فون ہے جو وارنٹی میں نہیں ہے, اس کا برانڈ ہی الگ ہے. ایک فون جو وارنٹی میں ہے اس کا برانڈ الگ ہے. تو آپ سے جو وارنٹی والا فون لے گا کوئی, تو وہ محض اس وجہ سے نہیں لے گا کہ اس کی وارنٹی ہے تو میں اسے لے لوں, اس پہ وارنٹی ہے نہیں. تو اس میں بہت ساری وجوہات ہیں, اس کی کوالٹیز الگ ہوں گی, اس کے فیچرز الگ ہوں گے, اس کا برانڈ الگ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں صرف وارنٹی کی وجہ سے کوئی نہیں خریدے گا. لیکن آپ کے پاس دو فون سیم برانڈ سیم فیچر کے ہیں, ایک کی آپ وارنٹی بتاتے ہیں, دوسرے کی نہیں بتاتے ہیں, دونوں کی ریٹ آپ الگ الگ بتاتے ہیں, جبکہ دونوں کی وارنٹی نہیں ہے, تو آپ نے جو ایک جھوٹ بول کر بیچا ہے, تو جتنی رقم آپ نے اس کو زیادہ بتائی وہ آپ کو لوٹا دینی چاہیے. چوتھا سوال, کبوتر اور پتنگ بازی کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبوتر کے پیچھے بھاگنے والا شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ دیکھیں انہی الفاظ میں تو حدیث نہیں ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کا مفہوم یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا یہ کہا تھا کہ شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کیوں کہا تھا؟ وہ اس وجہ سے کہ اس میں وقت کا ضیاع ہے, تو وقت کی بربادی ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب رہا مسئلہ کبوتر بازی اور پتنگ بازی کا کہ یہ جائز ہے یا نہیں, تو کبوتر پالنا محض یہ جائز ہے, یہ تب جب آپ اس کے حقوق کی رعایت کر پائیں, یعنی آپ اس کو دانہ پانی ٹھیک سے دے پائیں. لیکن کبوتر بازی میں ایسا لگ جانا کہ جیسے عام طور پر لوگ لگ جاتے ہیں کہ نمازوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے, وقت کو برباد کرتے رہتے ہیں, چھتوں پر کبوتر اڑاتے رہتے ہیں, اور پھر کبوتر کا میچ بھی ہوتا ہے, اس میں حرام اور حلال کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی, بیٹنگ ہوتی ہے, حرام کمایا جاتا ہے, اور اس پہ جوا کھیلا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں گناہ ہیں, حرام ہے سراسر. اور ایسے ہی پتنگ بازی کا مسئلہ ہے کہ پتنگ بازی میں بہت ساری قباحتیں ہیں. نمبر 1 وقت کی بربادی ہے, نمبر 2 پیسے کی بربادی ہے, نمبر 3 لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے, نمبر 4 جان جانے کا اندیشہ نہیں بلکہ قوی امید ہے کہ جان چلی جائے. پتنگ لوٹنے والا چھت پر سے گر جاتا ہے, اس کی جان چلی جاتی ہے, کبھی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے, اس کی جان چلی جاتی ہے. اور کچھ روز پہلے 2-3 ویڈیو ہم نے دیکھی, 3 بندوں کی جان جو پتنگ میں استعمال ہوتا ہے ماجا اس سے چلی گئی, ان کا گلا کٹ گیا اور وہ بیچارے تڑپ کر مر گئے. تو ان کے قتل کے گناہگار ہیں وہ لوگ
جن کے مانجے سے اس بندے کا اور ایک عورت ایک لڑکی تھی اس کا جو قتل ہوا ہے، اس میں بہت سارے مفاسد ہیں، تو اس طرح کے غلیظ ترین کام بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 5، حرام جانوروں کا روغن اور مرہم کا استعمال کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ ہمارے سوال کا جواب دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اگر حلال اشیاء سے تیار کردہ روغن اور مرہم مل جائے تو پھر آپ اس کو استعمال کریں، یہ بہتر ہے۔ اگر آپ کو نہیں ملتا ہے اور علاج اسی میں ہے جو حرام جانور کے روغن سے تیار کردہ مرہم ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اس کو لگا لیں، جیسے جوڑوں کے درد وغیرہ میں، لیکن جب آپ نماز پڑھیں تو نماز سے پہلے اس جگہ کو اچھے سے دھو لیں، پاک کر لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ اس کے بعد ایک بہن ہے، وہ سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری دوسری شادی ہے۔ نکاح کے وقت جب پوچھا آپ اس نکاح کے لیے راضی ہو تو ایک خواتین نے بولی الحمدللہ بولو، یا پھر الحمدللہ وہ خود بولی۔ میں نے اس کا بات نہیں مانا اور جواب میں صرف ہاں کہا۔ پھر وہ بولی الحمدللہ قبول ہے بولو، تو میں نے گھبراہٹ میں بول دیا۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ پوچھا تو میں نے قبول ہے بول دیا۔ مفتی صاحب ہمارا نکاح صحیح سلامت ہوا ہے یا نہیں، پلیز بتائیں۔ جی بالکل، نماز آپ کا نکاح بالکل درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، اور دوسری بات جو خواتین نے بولی الحمدللہ بولو یا پھر الحمدللہ بولنے کے لیے مجھے بولا، اس سے نکاح میں کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ میرے ہاں بولنے سے پہلے وہ یہ بات بولی تھی۔ وہ ہاں بولنے سے پہلے بولے یا ہاں بولنے کے بعد بولے؟ مثلا اس نے یہ کہا کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے فلاں سے اس طرح سے اس صورت کنڈیشن پر کیا جاتا ہے، کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ کہیں آپ۔ تو اگر اس نے یہ بھی کہہ دیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کہا قبول ہے تو قبول ہے بس۔ اس کے بعد محترمہ اس کے بعد ایک بہن کا سوال ہے، وہ سوال یہ کر رہی ہیں کہ مفتی صاحب والدین اللہ رسول کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کوئی کام کرنے کو کہہ رہے ہیں اور ہم نہ مانیں تو وہ ناراض رہتے ہیں، تو کیا ہمیں گناہ تو نہیں ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور ماں باپ اگر ایسا کام کرنے کا حکم دیتے ہیں تو ان کو پیار سے سمجھایا جائے، ورنہ ماں باپ کی حرکت پر ماں باپ گناہ گار ہوں گے۔ ماں باپ کی بات قطعاً نہیں مانی جائے گی ان چیزوں میں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا حکم کریں۔ ناراض ہوتے ہیں بنے رہیں، اور جب تک چاہیں جب تک ناراض رہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے والدین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر والدین کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو اللہ اور اللہ کی رضا کے خلاف ہے اور اللہ کے رسول کی رضا کے خلاف ہے تو ہرگز اس بات پر عمل نہیں کرنا ہے۔ والدین ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں اور ساری زندگی ناراض رہیں، کوئی پرواہ نہ کریں۔ پہلے اللہ اور اس کے رسول ہے، اس کے بعد والدین ہیں، تو والدین سے کہیں آپ میرے لیے سب کچھ ہیں، میری جان سے زیادہ عزیز ہیں، آپ جو کہیں گے وہ کیا جائے گا، لیکن میرے لیے آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں زیرو ہیں۔ تو آپ اگر ان کے مقابلے میں کوئی بات کریں گے تو آپ کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی، آپ کو برا لگتا رہے۔ تو پیار سے سمجھائیں آپ کو، لیکن میرے ان الفاظ میں کہہ دیں تو ان کو بھی ذرا پتہ چل جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کسی کی بھی دنیا میں، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ کیوں نہ ہو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے فرما دیا، منع فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی کی اطاعت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ الخالق، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو والدین کوئی ایسی بات کہیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے، ان کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں ہے، تو اس بات پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن کوئی ایسی بات اگر وہ کہتے ہیں کہ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے یا کوئی گناہ کے کام کرنے کا کہتے ہیں تو فوراً جواب یہی ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ امید ہے آپ کے جو سوالات دیے گئے ان کے جوابات آپ کو دیے گئے وہ آپ کے سمجھ آئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔